بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو نظارہ کرانے لگے ہیں اپنی پیاری اور خوبصورت مرغیوں کا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں خرگوش بھی نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خوراک ڈالی ہے۔ خوراک سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بھی سبزی کے اندر بچا تھا یا روٹی کے اندر کوئی ٹکڑے وغیرہ بچے تھے وہ ان کو ڈال دیے گئے ہیں تاکہ یہ لوگ کھائیں اور اپنے پیٹ کو بھریں اور لطف اندوز ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ان کے اندر بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ رات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو ان سے یہ بات تو سیکھنی چاہیے۔ باقی جانوروں کے اندر جو حسد کی بات ہوتی ہے، ہرس کی بات ہوتی ہے کہ خود چاہے جتنا بھی اچھا کھا رہا ہو لیکن دوسروں پر نظر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ اس مرغی کا ایک بچہ ہے، اور ایک اور مرغی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے الحمدللہ 2 بچے ہیں۔ یہ بھاگ گئی ہیں مرغی صاحبہ، یہ بھاگ رہی ہیں، اور یہ 2 اس کے بچے گھوم رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا بھائی، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ایسے بندے بتا دیے ہیں کہ جن کو ہم اپنا ایمان جانچنے کے لیے معیار بنا سکتے ہیں، اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان لانا ہے نا، اور ایمان والا بننا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسا ایمان بنا لو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہو ہمارا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمارا ایمان ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمارا ایمان ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمارا ایمان ہو، اور دوسرے صحابہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ گنتے جائیں، ان جیسا ہمیں اپنا ایمان بنانا ہوگا۔ اور اس دور میں جب منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان تمہارا ہونا چاہیے، صحابہ جیسی تمہاری فکر آخرت ہونی چاہیے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم ان بیوقوف جیسے لوگوں جیسا اپنا ایمان بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہے ان کی طرف سے جواب دیا، ٹھیک ہے، ان کی مدد فرمائی کہ میرے صحابہ کو کوئی عام لوگ نہ سمجھو، میرے صحابہ کے پیچھے میں کھڑا ہوں، میرے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرما دیا کہ جو ان کو بے وقوف سمجھتے حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہے، لیکن وہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ساتھ میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شروع زمانے سے، یعنی ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے آغاز ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اچھا انسان دوسرے کو جب اچھا بننے کی رہنمائی کرتا ہے، فکر کرتا ہے اس کی، تو اس کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج آپ کسی کو حلال حرام کا سمجھا دیں تو جو کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہیں گے آپ کو کیا پتہ کاروبار کا، آپ کو زندگی گزارنے کا کیا پتہ، اگر ہم تھوڑی سی ڈنڈی نہ ماریں نا تو ہمارا کاروبار ہی نہ چلے، ہمارا روزگار ہی نہ چلے۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور ہم اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ان کے بندے بن چکے ہیں، سمجھ لیں ہماری خواہشات ہماری خدا، ہماری یعنی ہمارا اللہ بن چکے ہیں، ہمارا خدا بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے کہ ہم خواہشات کو اپنا خدا بنا لیں۔ بہرحال تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے،
ہمیں اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسا ایمان بنے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کر کے، ان کو پڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت پیدا فرما دے، اور ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما دیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیمات سکھانے کی، سیکھنے کی اور سننے سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی ہمیں توفیق دے دیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔